رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبالقرآن اماما وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى والديه وآله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. توحید و رسالت کی خوشبو، توحید و رسالت کی خوشبو ہر سو پھیلا کے دم لیں گے. ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر سو لہرا کے دم لیں گے. توحید و رسالت کی خوشبو ہر سو پھیلا کے دم لیں گے. ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر سو لہرا کے دم لیں گے. بس ایک الہ ہے اللہ ہی، معبود نہیں ہے اور کوئی. بس ایک الہ ہے اللہ ہی، معبود نہیں ہے اور کوئی. پیغام یہ نبیوں ولیوں کا دنیا کو سنا کے دم لیں گے. قسمت ہے کیا امت کی بھلی، نہ پھیل سکا یا شرک جلی. ہم شرک کے دعوے داروں کو توحید دکھا کے دم لیں گے. منظور نہیں یوں ملت کے خرمن کو شعلے راکھ کریں. ہم فکر چمن کے اشکوں سے یہ آگ بجھا کے دم لیں گے. ہم بانٹ کے نور دماغوں میں اور ڈال کے تیل چراغوں میں اس دیس کے چپے چپے سے ظلمت کو بھگا کے دم لیں گے. یہ وقت ہے خوب تیاری کا، اب آیا دور بیداری کا. ہم فکر رضا کی دستک سے سنی کو جگا کے دم لیں گے. قرآن جلانے والوں کو، انسان ستانے والوں کو، اوروں کو دبانے والوں کو ہم پورا دبا کے دم لیں گے. یہ آج کا موضوع ہے. قرآن جلانے والوں کو، انسان ستانے والوں کو، اوروں کو دبانے والوں کو ہم پورا دبا کے دم لیں گے. میں کہتا ہوں بدخواہوں سے اٹھ جاؤ میری راہوں سے، مقروض ہے میری جان ابھی، ہم قرض چکا کے دم لیں گے. نہ سوئیں نہ سستائیں گے، بس شوق سے منزل پائیں گے. گھر رب نے مہلت دی آصف، ہم ظلم مٹا کے دم لیں گے. اللہ تبارک و تعالی
جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین و خاتم المعصومین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار بہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قابل قدر سامعین محتشم اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کے عظیم لمحات میں آپ اور میں حاضر ہیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے عظمت قرآن اور آج کا مسلمان۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل وعلا نے قرآن مجید برہان رشید جو ہمیں عطا فرمایا ہے یہ اللہ عز و جل کا کلام ہے، اور یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امت کو دیا ہوا تحفہ ہے، جو آج امت کے کافی افراد اس تحفے کو بھول چکے ہیں، اور جو نہیں بھولے ان کا بس نہیں چلتا، نہ کوئی ان کے بس میں کوئی بات ہے جو اس قانون کو نافذ کر سکے۔ قرآن مجید برہان رشید اللہ عز و جل کی نازل کردہ یہ لاریب کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ رب الجلال نے خود لیا ہے۔ خالق کائنات جل وعلا کا یہ فرمان سورہ ہجر میں آیت نمبر 9 ہے، 14ویں پارے کا آغاز ہے۔ خالق کائنات جل وعلا فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک قرآن ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت بھی ہم آپ کرنے والے ہیں۔ خالق کائنات جل وعلا سب سے پہلا قرآن کا حافظ ہے۔ حافظ کا معنی ہے حفاظت کرنے والا، اور محافظ کا معنی بھی حفاظت کرنے والا ہے۔ حافظ اس کو کہتے ہیں ہمارے ماحول میں جو قرآن زبانی یاد کر لیتا ہے، مگر خالق کائنات جل وعلا نے اس کی حفاظت آپ بھی فرمائی ہے، اپنے بندوں سے بھی کروائی ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے جو ہمیں یہ لاریب کتاب عطا فرمائی ہے، پہلی جتنی کتابیں بھی ہیں وہ ساری کی ساری ایک ہی زبان میں اور ایک ہی وقت میں آئی ہے، مگر رب کا یہ قرآن ایک زبان میں نہیں اور ایک وقت میں نہیں آیا۔ اس کے لیے یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان مستدرک للحاکم میں ہے، جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امت تک پہنچاتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کے یہ خادم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نازل الکتاب الاول من باب واحد علی حرف واحد، فرمایا کہ جو پہلی کتابیں ہیں ایک ہی انداز سے ایک ہی قرات کے مطابق نازل ہوئی۔ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ مِنْ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ زَاجِرًا۔ لجپال آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم 7 قراتوں میں نازل ہوا، اس میں ڈانٹ بھی ہے۔ وَآمِرًا
اس میں احکام بھی ہے، وحلالا اس میں حلال بھی ہے، وحراما اس میں حرام بھی ہے، ومحکما اس میں محکم بھی ہے، ومتشابہا اس میں متشابہات بھی ہے، وامثالا فاحلوا حلالہ فرمایا اور بھی بہت سارے احکام ہیں، اس لیے اس کے حلال کردہ کو حلال جانو، اور وحرموا حرامہ اس کے حرام کردہ کو حرام جانو، وفعلوا ما امرتم به جس کا حکم ہو اس پہ عمل کرو، وانتہوا عما نہیتم عنہ اور جس سے منع کیا جائے اس سے باز آ جاؤ، وَاعْتَبِرُوا بِأَمْثَالِهِ اس سے اس کی مثالوں سے عبرت حاصل کرو، وَاعْمَلُوا بِمُحْكَمِهِ جو محکمات ہیں اس پہ عمل کرو، وَآمِنُوا بِمُتَشَابِهِ اور اس کے متشابہات جو ہیں ان پہ ایمان رکھو، وَقُولُوا اور کہو آمنا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا یہ سارا قرآن ہمارے رب کا نازل کرتا ہے، ہمارا اس سارے پہ ایمان ہے، یہ رکھو۔ محبوب علیہ السلام کا یہ حکم ہے اپنی امت کے لیے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں حلال کا بھی ذکر ہے، حرام کا بھی ہے، احکامات بھی ہیں، محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، اس میں ہر چیز کا ذکر ہے۔ فرمایا جب تم اس کے حلال کردہ کو حلال جانو گے، حرام کردہ کو حرام جانو گے، اور پھر جو محکمات ہیں اس پہ عمل کرو گے، جو متشابہات ہیں جن کی سمجھ نہیں آتی اس پہ ایمان رکھو گے، تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، آج جو امت پہ کٹھن وقت ہے، مشکل وقت ہے، وجہ یہی ہے کہ امت نے اس قرآن پہ عمل چھوڑ دیا۔ امت نے اس قرآن کو بیٹی کے جہیز میں دینے کے لیے تو یاد رکھا، مگر وہ بھی سنا جاتا ہے کہ وہ بھی گاڑی میں رہ جاتا ہے۔ وہ بھی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گاڑی والے بیچارے فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ کی ایک امانت تو ہمارے پاس رہ گئی۔ تو جب کہا جائے، پوچھا جائے کہ وہ کون سی امانت ہے، ڈرائیور کہتا ہے کہ یہ قرآن ہے۔ کہنے لگے چلو اب یا تم رکھ لو یا کسی قریب مسجد میں رکھ دو۔ یہ المیہ ہے، یہ افسوس کا مقام ہے اس امت کے لیے، مگر یہ قرآن تو ایسا رب کا نازل کردہ پاک کلام ہے کہ جس کو دیکھے تو پھر بھی ثواب ملتا ہے، جس کو ہاتھ لگائے تو پھر بھی ثواب ملتا ہے، جس کو پڑھے تو ثواب ملتا ہے۔ ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگر زیادہ پڑھے تو زیادہ اجر بڑھ جاتا ہے، اور اگر اس کو عربی میں پڑھے تو ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں، ساتھ اس کا اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے ترجمہ کر لے تو ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اگر اس کی تفسیر میں جائیں مزید سمجھ کے لیے کہ رب نے اس میں میرے لیے حکم کیا رکھا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں ایک بندے کو ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہاں ایک حرف پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب محبوب علیہ السلام کے غلاموں، فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ اللہ عز و جل نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ماننا ہے یا شیطان کو ماننا ہے۔ آج ہمارے ہاں شیطان کا قانون چل رہا ہے، اس قرآن کے قانون کو پس پشت ڈال دیا گیا، اور ہم امن کی تلاش میں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ سکون مل جائے،
ہم کہتے ہیں کہ رزق میں برکت آ جائے۔ محبوب علیہ السلام کے غلاموں دیکھو، جب صحابہ قرآن پڑھتے تھے تو کیا منظر ہوتا تھا۔ یہ مستدرک للحاکم میں ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، اور یہ اکثر اوقات دن میں، رات تو رات ہوئی، دن میں جو ہے یہ اپنے گھر کی چھت پہ جا کے قرآن پڑھتے تھے، چھت پہ۔ ایک دن اپنے گھر کی چھت پہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کی آواز بڑی خوبصورت تھی۔ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب محبوب علیہ السلام کسی اپنے غلام کو قرآن پڑھتے سن لیتے تو محبوب داد ضرور عطا فرماتے، داد دیتے۔ کس انداز میں؟ کریم آقا علیہ السلام دعا دیتے، اللہ کا شکر بھی ادا کرتے، ساتھ اس اپنے غلام کے لیے دعا بھی کرتے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنے خوبصورت قاری میری امت میں پیدا فرمائے ہیں، اور ان کو دعا دیتے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ محبوب علیہ السلام کے جو غلام ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ کو، گھر کی چھت پہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت چھوڑ دی، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ابھی تلاوت کر رہا تھا کہ بادل جیسی چیز نے مجھے گھیر لیا، تھی وہ بادل جیسی، اس نے مجھے گھیر لیا، اور گھر میں عورتوں اور شہر میں گھوڑے کا بھی یہ حال تھا، یعنی وہ بھی، ان کو بھی بادل جیسی چیز نے گھیر لیا تھا، اور مجھے یہ خدشہ ہوا کہ عورتیں گر پڑیں گی اور گھوڑا چھوٹ کر بھاگ جائے گا، اس لیے میں نے تلاوت روک دی۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقرأ یا اسید فإنما هو ملک استمع القرآن۔ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، اے میرے غلام، اے اسید، تم تلاوت کرتے رہا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتہ قرآن سننے آتا ہے۔ ملکن، اب دیکھو نگاہ مصطفیٰ کہاں کہاں پہنچتی ہے۔ محبوب علیہ السلام تو اپنے گھر میں ہے یا اپنی مسجد میں ہے، اب یہ غلام اپنے گھر میں ہے، محبوب اپنے گھر میں ہوتے ہوئے بھی غلام کے گھر کو دیکھ رہے ہیں کہ غلام کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں اے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور دوسری روایت میں ہے آپ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے ابو عتیق، ان کی کنیت کے ذریعے ان کو محبوب علیہ السلام نے خطاب فرمایا۔ تو قریب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہوا ملک استمع القرآن۔ اسید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فرشتہ آیا ہوا تھا، تیری تلاوت سن رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اب دیکھو جو گھر میں قرآن نہیں پڑھتے یہ ان کے لیے سبب ہے، اب جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے رب کے فرشتے آ کے اس تلاوت کو سنتے ہیں، اور جب سنتے ہیں پھر اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کو پیش بھی کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی اجازت کے بغیر تو کوئی فرشتہ آتا ہی نہیں۔ اگر محبوب کی بارگاہ میں سلام کے لیے بھی، حاضری کے لیے بھی آئے تو محبوب کے لیے آنے کی بھی رب سے اجازت لیتا ہے، جو جامع ترمذی شریف میں ہم نے بارہا پڑھا ہے۔ محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اب فرشتہ قرآن کی تلاوت سننے آیا ہے تو رب کی اجازت لے کے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔
پھر جب اجازت لے کے آیا ہے تو سن کے گیا ہے تو جا کے بتایا بھی ہے کہ یا اللہ غلام تیرا بندہ تیرے کلام کی تلاوت کر رہا تھا. پھر اس کو ملتا کیا ہے؟ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ، فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، فرمایا روزہ بھی اور قرآن بھی بندے کی شفاعت کریں گے. روزہ بھی قرآن بھی مومن بندے کی شفاعت کریں گے. آج تو وہ شرک کی گڑتی لینے والے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی شفاعت نہیں کر سکتے. میرے محبوب علیہ السلام تو یہ فرماتے ہیں کہ رب کا قرآن بھی شفاعت کرے گا اور جو مومن نے روزہ رکھا ہے وہ بھی شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ باتیں احادیث مبارکہ میں جو ہیں یہ قرآن میں بھی ہے، قرآن مجید برہان رشید میں بھی یہ ساری باتیں ہیں. رب ذوالجلال نے اس قرآن کو شفا قرار دیا ہے. یہ سورہ یونس میں آیت نمبر ہے 57. سورہ یونس میں آیت نمبر 57 ہے جس میں خالق کائنات جل وعلا نے لفظ شفا استعمال فرمایا ہے. فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، فرمایا یہ شفا ہے جو سینوں میں کوئی بیماری آ جائے تو اس بیماری کے لیے قرآن شفا ہے. قرآن کیا ہے؟ شفا. شفا نہیں کہنا کیونکہ شفا کا معنی اور ہے، شفا کا معنی اور ہے. شفا اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں زبر کے ساتھ پڑھنے میں، اور زیر کے ساتھ پڑھنے میں شفا ہے یعنی صحت ہے، نور ہے. شفا جو ہے وہ تندرستی ہے اور جو شفا ہے وہ اور چیز ہے. تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں دوسرا مقام سورہ بنی اسرائیل ہے. رب ذوالجلال کا قرآن فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ہم نے یہ قرآن مومنوں کے لیے رحمت بھی بنا کے بھیجا ہے، شفا بھی بنا کے بھیجا ہے. یہ قرآن رب کا رحمت بھی ہے، یہ قرآن رب کا شفا بھی ہے. مگر ہے کس کے لیے؟ بول دیں. مومن کے لیے. کس کے لیے؟ شفاء و رحمت للمؤمنین. مومن کے لیے یہ شفا ہے، عام بندے کے لیے نہیں. عام سے مراد ہے جو کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں بڑا پکا ہوں. نہیں، جو مومن ہے اس کے لیے یہ قرآن شفا ہے. جس کا ایمان ہے سارے قرآن پہ عمل کمزور ہو سکتا ہے مگر ایمان میں کمزوری نہ آنے دے تو اس کے لیے یہ قرآن شفا ہے. دوسرے مقام پہ خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا یہ مبارک بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ مبارک بھی ہے. مبارک کے لیے یہ سورہ انعام میں، سورہ انبیاء میں اور سورہ صاد میں یہ تین مقام پہ خالق کائنات جل وعلا نے اس کو مبارک کہا ہے. اس کے لیے یہ سورہ انعام سماعت فرما لے. آیت نمبر ہے 92. رب ذوالجلال کا یہ قرآن فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مبارک. فرمایا یہ قرآن ہم نے برکت والا نازل کیا ہے، برکت والا، اور جو پڑھے گا اسے برکت ملے گی. جی کوئی انہوں ہی ملے گی جنہیں پڑھنا ہے. تو جنہیں باری دے وچ ٹھپ کے رکھ دینا وے، کٹا چڑھتا رہے، جالا لگتا رہے، انہوں برکت لبے گی یا بے برکتی آئے گی؟ بے برکتی آئے گی. کیوں؟ جس نے قرآن کو نہیں اچھا جانا، قرآن کی حفاظت نہیں کی، قرآن کو
اس پہ عمل نہیں کیا، اس کو پڑھا نہیں، اسے کخ بھی نہیں ملا، کچھ نہیں ملا اسے۔ تو جس نے اس سے پیار کیا ہے دونوں جہانوں کی نعمتیں اسے مل جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ محبوب علیہ السلام کے غلاموں، فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ خالق کائنات جل وعلا نے اس قرآن کو مبارک بنا کے بھیجا ہے۔ دوسرا مقام وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور تیسرا ہے اللہ عز و جل کا یہ فرمان سورہ صاد میں، اور اس کے ساتھ پھر اگلا اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ برہان بھی ہے، یہ نور بھی ہے۔ قرآن برہان بھی ہے، نور بھی ہے۔ اس کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 174 ہے، اور سورہ شورا کی آیت نمبر 52 ہے، جس میں رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا۔ فرمایا قرآن کے متعلق غلط بیانی کرنے والوں سن لو، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، فرمایا ہم نے اس کو نور بنا کے بھیجا ہے۔ یہ رب کا نور ہے، ہمارے نبی علیہ السلام بھی نور ہے، اور محبوب علیہ السلام پہ نازل ہونے والا یہ قرآن بھی نور ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اب جو مومن ہوگا اس میں بھی نور آئے گا، اب جو پڑھے گا اس کو بھی نور مل جائے گا، برکتیں بھی ملے گی، شفا بھی ملے گی۔ اور فرمایا یہ عالمین کے لیے نصیحت ہے، اور فرمایا قرآن میں ہر شے کا بیان واضح ہے، اور قرآن مفصل کتاب ہے، قرآن پاکیزہ صحیفہ ہے، قرآن تنزیل من رب العالمین ہے، قرآن تذکرہ ہے، قرآن آسان ہے۔ اب اس پہ بات کر لیتے ہیں، قرآن آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ خالق کائنات جل وعلا نے سورہ قمر میں 27واں پارہ، اس میں یہ آیت کریمہ 4 مرتبہ نازل فرمائی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا کہ پڑھنے والوں کے لیے ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی اللہ عز و جل کی طرف سے، اور 4 مرتبہ ایک ہی صورت میں ہے۔ تو خالق کائنات جل وعلا فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، اور جو کوشش ہی نہ کرے اس کے لیے تو مشکل ہے۔ آسان اس کے لیے ہے جو کوشش کرے گا پڑھنے کی۔ اب محبوب علیہ السلام کے غلاموں، میں مزید قرآن مجید برہان رشید سے یہ قرآن کی عظمت پیش کر دیتا ہوں۔ فرمایا قرآن اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ پیچھے جتنی کتابیں بھی گزری ہیں، صحیفے گزرے ہیں، یہ قرآن ان سب کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے لیے یہ آیت طیبہ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 92 ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، فرمایا یہ سامنے والی جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اب آپ اور میں غور کریں تو دیکھیں کیا اس قرآن سے پیار کرنا چاہیے یا اس کو بند کر کے رکھ دینا چاہیے؟ ایمانداری سے بتانا ہے اس قرآن سے فائدے ہیں یا نقصان؟ جی جب فائدے ہیں، ثواب ہے، اجر ہے، برکتیں ہیں، شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، جب سب کچھ مل رہا ہے تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں اس سے بھاگنا چاہیے یا اس کے قریب ہونا چاہیے؟ تو قریب ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ تیاری کریں، اس کے قریب ہونے کی تیاری کریں۔ اب اس کے لیے میں صرف مختصر وقت میں 2-3 مثالیں پیش کر دیتا ہوں۔ اب اس قرآن میں ہے 6 پارے میں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے۔
اب ایک کا ہاتھ کٹے گا، چوری ختم ہوگی یا نہیں؟ ایمانداری سے بتانا ہے، چور چوری سے باز آئے گا یا نہیں؟ آئے گا۔ دوسرا 18ویں پارے میں پڑھ لیتے ہیں سورہ نور کو، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ فرمایا کنوارے عورت مرد زنا کرے تو ان کے لیے یہ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے 100 کوڑے مارے جائیں۔ اب جب ایک جوڑے کو 100 کوڑے لگیں گے، 100 اس کو جب لگیں گے تو بتاؤ زنا ختم ہوگا یا اور ہوگا؟ زنا ختم ہوگا یا نہیں؟ تو اب یہ قرآن امن قائم کر رہا ہے یا نہیں؟ جی اب اسی میں ہی ہے، خالق کائنات کی اللہ والا سورہ نور میں فرماتا ہے 18ویں پارے میں رب ذوالجلال فرماتا ہے جو کسی پہ تہمت لگا دے، تہمت اور گواہ بھی پیش نہ کر سکے تو فرمایا اس تہمت لگانے والے پہ 80 کوڑے مارے جائیں۔ اب جب ایک تہمت لگانے والے پہ 80 کوڑے برسیں گے تو دوسرے عبرت حاصل کرے گا یا نہیں؟ بعد آئیں گے تہمت لگانے سے یا نہیں؟ امن آئے گا یا نہیں؟ اور یار بولو تو صحیح، آئے گا۔ تیسرے چوتھے نمبر پہ اب محبوب علیہ السلام کے غلاموں خالق کائنات کے اللہ والا نے شراب کو حرام کر دیا، حرام قرار دے دیا، اور ایمان والوں سے یہ حکم ہوا۔ فرمایا 7ویں پارے میں ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ فرمایا ایمان والو یہ شراب، یہ جوا، یہ بت پرستی، یہ بال نکالنا یہ شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ تم ان سے بچو، لعلکم تفلحون جب بچو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب محبوب علیہ السلام کے غلاموں حکم بھی آ گیا، فرمایا جو شراب پیے اسے بھی 80 کوڑے مارے جائیں۔ اب جب شرابی کو 80 کوڑے لگیں گے بعد آئے گا کہ نہیں؟ دوسرے دیکھ کے رک جائیں گے کہ نہیں؟ اب محبوب علیہ السلام کے غلاموں اس قرآن پہ عمل کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اب یہ ہے اس قرآن کی عظمت۔ دوسرے پہلو کی طرف آتا ہوں، وقت کی نزاکت کے پیش نظر اگرچہ یہ قرآن مجید بھی ہے، حاکم بھی ہے، امین بھی ہے، کریم بھی ہے، حکیم بھی ہے، مبین بھی ہے، یہ قرآن روح بھی ہے، یہ قرآن مشکل نہیں ہے، آسان ہے، اس میں متشابہات بھی ہیں، محکمات بھی ہیں، مقطعات بھی ہیں، اس قرآن میں سب کچھ ہے۔ محبوب علیہ السلام کے غلاموں پھر بھی یہ میں آپ احباب سے فیصلہ لینے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اب جو قرآن کی بے حرمتی ہوئی، یورپ کے گماشتوں نے قرآن کی بے حرمتی کی، وہ سویڈن ہو یا آئرلینڈ، وجہ کیا بنی؟ وجہ ہم بنے۔ ہم کیوں بنے؟ ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہم نے کتنے ہیں جو اس قرآن سے پیار کرتے ہیں؟ پیار یہ نہیں کہ ہم پیار کرتے ہیں، یہ نہیں پیار۔ پیار یہ ہے کہ اس کے قانون کو نافذ کیا جائے، پیار یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، پیار یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، پیار یہ ہے کہ اس کی عدالت کو مانا جائے۔ مگر افسوس ہم نے پسے پشت کر دیا۔ اور دوسری وجہ بعد میں دکھاؤں گا بھی، کیونکہ ابھی تو اس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میرے پاس موجود ہیں دلائل، ثبوت ہیں۔ وہ آج جو حرمین شریفین میں بغورے لونڈے گماشتے، وہ ظالم جو حاکم ہے وقت کے، انہوں نے اس کو سمجھا ہی کچھ نہیں۔ وہ وہاں جو لال رومال لے کے پھر رہے ہیں، اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اب یہاں پاؤں رکھ کے، سر کو نیچا رکھ کے، لیٹ کے قرآن کو پاؤں سے نیچا کر کے پڑھنا بے ادبی ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟
سارے بولے، پھر پاؤں کے اوپر رکھ کے پڑھنا. جی اب یہ ہیں دروازے جن سے چور گھسے سویڈن میں بھی، آئی لینڈ میں بھی، جنہوں نے قرآن کو جلایا بھی، جنہوں نے قرآن کو شہید بھی کیا. یہ دروازے ہیں، یہ چور دروازے ہیں. مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ قاری صاحب صرف پیار کی بات کریں. جی صرف پیار کی بات کریں، حقائق نہ دکھائیں. چور چوری کر رہا ہے تو اسے کرنے دیں، بلب نہ جلائیں. بلب جلائیں گے تو پھر تمہارا گزارا کہاں سے ہوگا؟ مگر بریلی سے آواز آتی ہے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. محبوب علیہ السلام کے غلاموں، آج ہم کس کا کھا رہے ہیں؟ کون کہتا میں اپنا کھا رہا ہوں؟ کوئی بھی اپنا نہیں، اس قرآن کا کھا رہا ہے. اس قرآن کی وجہ سے رب ہمیں رزق دے رہا ہے. تمہیں دیتا یا نہیں دیتا، مجھے تو رب اس کی برکت سے دیتا ہے. میں جو یہاں بیٹھا ہوں تو اس کی برکت ہے، یہاں کھڑا ہوتا ہوں تو اس کی برکت ہے. تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ قرآن رزق بھی دیتا ہے. دینے والی اللہ کی ذات ہے، مگر برکت اس کی ہے. اب ہم کہیں مولوی بھوکے مر جائیں گے. مولوی 1.5 سال ہو گیا، دیکھا کسی نے ایک دن بھی گھر میں چولہا نہ جلاؤ؟ روزانہ جلتا ہے. قرآن جو پڑھتا ہے، قرآن سے پیار کرتا ہے، اس پہ جو عمل کرتا ہے، اس کے لیے یہ میں مستدرک للحاکم سے محبوب کا ایک فرمان پیش کر دیتا ہوں. یہ آخری فرمان ہے آج کے سبق کا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، 2029 نمبر حدیث ہے. یہ دوسری جلد ہے مستدرک للحاکم کی. کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صاحب قرآن، ویسے صاحب قرآن اگر عام لفظ لیا جائے تو ہم سب صاحب قرآن ہیں. ہم سب مسلمان صاحب قرآن ہیں، قرآن والے ہیں. قرآن والے ہیں یا نہیں؟ جی ہم سب صاحب قرآن ہیں، اور عربی میں بھی لفظ صاحب قرآن ہی ہے. مگر بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے حافظ قرآن ہے مراد، حافظ قرآن. تو فرمایا صاحب قرآن قیامت کے دن جب آئے گا تو اللہ کی بارگاہ میں قرآن عرض کرے گا. قرآن کیا کہے گا؟ یا رب، اے میرے رب، حلی فیلبسو تاج الکرامہ، اے اللہ اس کو قیمتی لباس عطا فرما دے. یہ جو صاحب قرآن ہے اس کو قیمتی لباس عطا فرما دے. تاج الکرامہ، کرامت کا تاج عطا فرما دے. اب پھر اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا. پھر وہ عرض کرے گا، اے میرے رب اس کی عزت میں اور اضافہ فرما دے. یہ جو صاحب قرآن ہے اس کی عزت میں اور اضافہ فرما دے. اب محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کے کہنے پہ رب ذوالجلال اس بندے کی عزت کو بڑھا دے گا. کتنی بڑھائے گا؟ وہ قرآن کہے گا، یا ربی ارض عنہ فیرضی عنہ، اے اللہ اس سے تو راضی ہو جا، رب اس پہ راضی ہو جائے گا. اب قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو قرآن جس کی شفاعت کرے گا اور رب اس کی شفاعت کو قبول بھی کر لے گا، رب اپنی رضا کا اظہار بھی فرما دے گا، فرمائے گا کہ میں اس پہ راضی ہو گیا. پھر محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اب وَيُقَالُ لَهُ، اس بندے سے کہا جائے گا، اس بندے سے جو صاحب قرآن ہے اس سے کہا جائے گا، فرمایا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا. اب یہ ایک جملہ جو پیش کر رہا ہوں مستدرک للحاکم سے، اس کو سامنے رکھنا.
اور اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ. اگر خود نہیں پڑھے تو خود بھی قرآن پڑھو، کوشش تو کرو. اور اگر اسی کوشش میں موت آ جائے گی تو رب ذوالجلال کے فرشتے تمہاری اس کوشش کو پورا کروائیں گے. جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہوا، یہ ابن ماجہ شریف میں محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، جس نے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے دین کا علم سیکھتے ہوئے موت تک پہنچ گیا، اسے موت آ گئی، وہ موت ہو گیا، فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شہادت کی موت جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ رب کے فرشتے اس کی تعلیم پوری کروائیں گے. اول اسلام کے غلاموں دیکھو قرآن کی برکت ہے. اب ہماری مرضی ہے کہ ہم قرآن کو بھلا دیں، ہماری مرضی ہے کہ ہم قرآن کو یاد رکھ کے اپنی آخرت کو بھی سنوار لیں. دنیا بھی سمجھتی ہے وہ تمہارے لیے یہ بندہ ہے، گناہگار سامنے موجود ہے. اللہ کے فضل و کرم سے میری دنیا مکمل طور پہ سنوری ہوئی ہے، مکمل طور پہ اللہ رسول کے فضل و کرم سے. اور امید یہ ہے کیونکہ رب کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. تو امید یہ ہے کہ رب اس قرآن کی برکت سے قبر بھی روشن فرمائے گا، حشر میں بھی وارے نیارے ہو جائیں گے. اللہ عز و جل اپنے محبوب کا صدقہ ہماری اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. اور آج ہم آپ نے سب نے یہ مل کے عہد کرنا ہے، اس عہد کو ہم نے نبھانا بھی ہے. کیا کہ ہم اس قرآن سے ہر لحاظ سے پیار کریں گے. اس قرآن سے ہم اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھائیں گے. بھئی حافظ نہیں بنا سکتے، عالم نہیں بنا سکتے، مگر صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے قرآن کی تعلیم تو دلوا سکتے ہیں نا. تو انشاءاللہ یہ بھی کریں گے. اور ساتھ ہم سب مل کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس قرآن کے قانون کو نافذ کرنے والوں میں شمار فرما. آمین. واخر دعوانا